خوار تھے، وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے وہاں ٹوٹی ہوئی بستی، برباد شہر اور اجڑے ہوئے مکانات کو دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے پھر اللہ ان کو زندہ کریں گے، یہ پوری بستی کو اللہ نے تباہ و تاراج کر دیا ہے، تو یہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اس طرح ان کے ذہن میں خیال آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو بیان کر کے اس کی ترتیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ، کیا اس شخص کو نہیں دیکھتے جو ایک ایسی بستی پر سے گزر رہا تھا، وہی خاویۃ علی عروشها، جس کو پورے اس کے چھتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم اور نیست و نابود کر دیا تھا۔ ایسے شخص کے پاس سے وہ گزر رہا تھا وہ شخص۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کیسے اللہ تبارک و تعالی اس مردہ بستی اور اس بستی کے مردہ انسانوں اور جانوروں اور جانداروں کو اللہ تبارک و تعالی کیسے زندہ کریں گے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 100 سال تک کے لیے موت دیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے 100 سال کے بعد، جیسے انہوں نے دیکھ کے یہ بستی سے گزرتے ہوئے یہ خیال کیا کہ یہ لوگ کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہاں جو انسان تھے، انسانوں کے ساتھ جاندار تھے، چرند تھے، پرند تھے، کیڑے مکوڑے تھے، سب کو اللہ نے ختم کر دیا، تو پھر دوبارہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کریں گے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موت دی 100 عام، 100 سال تک کے لیے۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے بعد جگایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کم لبثت، کتنے سال تم سوتے رہے یہاں، کتنے سال ٹھہرے اس بستی میں، جس بستی کی تباہی کی آپ سوچ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کہ جس دن میں آ کر یہاں بستی میں رکا تھا، ممکن ہے کہ دوپہر یا عصر کے وقت میں پہنچے ہوں یا صبح کے وقت میں پہنچے ہوں۔ تو وہ اٹھنے کے بعد نیند سے، جب 100 سال کے بعد نیند سے اٹھے تو انہوں نے سوچا کہ شاید کل آ کے میں یہاں سویا اور رات بھر سو گیا اور اب اٹھ رہا ہوں، یہ سوچ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں کوئی 100 سال، کوئی 309 سال۔ تو یہ جتنا گزرا ہوا وقت ہوتا ہے، چاہے کتنی ہی لمبی زندگی ہو، گزرا ہوا وقت بہت مختصر محسوس ہوتا ہے۔ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی وقت کو لپیٹ دیں گے، یعنی اتنا جلدی وقت گزر جائے گا، مقارن ہوگا وقت، کہ آدمی ایسا محسوس کرے گا کہ سال تو بس مہینوں کی طرح گزر رہے ہیں، مہینے دن کی طرح گزر رہے ہیں، دن گھڑیوں اور گھنٹوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایسا تیزی کے ساتھ قرب قیامت وقت لپیٹ دیا اور ملا دیا جائے گا۔ یہ زمانہ ایسے ہی لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیے 1 سال ہم لوگوں نے اب مکمل کر لیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی سال شروع ہوا تھا، سال کا اختتام آ گیا۔ تو گزرے ہوئے وقت کے سلسلے میں یہ انسان کی فطرت اور طبیعت ہے کہ اس کو پورا گزرا ہوا وقت، خواہ کتنا ہی لمبی عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو سب سے لمبی زندگی دی،
950 سال تو قرآن شریف نے بیان کیا ہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 900 سال و50 عاما 950 عاما اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس کے بعد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ عام طور پر نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام کو 60 سال تک ان جو بچ گئے تھے ان لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی محنت کرنے کے لیے زندہ رکھا. اس طرح سے گویا کہ 1050 سال تک حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر ہوئی. اس کے بعد بعض مورخین، تاریخ دان، عمرانیات اور لوگوں کی زندگی اور ان کے ڈی این اے وغیرہ پر بات کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد لوگوں کی عمر اور ان کے قد کو گھٹا دیا گیا. پہلے قد بھی بہت لمبے لمبے ہوتے تھے، عمریں بھی بہت لمبی لمبی ہوتی تھی، اب ویسے عمر کو تخفیف کر دی گئی. اب ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں، اس زمانے میں بہت سے بہت اگر کوئی جی لیتے ہیں تو 115 سال سے زائد عمر. 1997 میں 122 سال کی ایک خاتون گزری ہے، اس کے بعد سے کسی کا ریکارڈ ان کا ٹوٹا ہی نہیں. 105 سال کے تو ملتے ہیں لیکن اس سے زائد کے نہیں ملتے. عام طور پر 65 سال اور اس سے آگے کی زندگی عام طور پر اس زمانے کے انسانوں کی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، جتنی زندگی گزرتی ہے وہ زندگی کتنی ہی ملے، کیسی ہی ملے، وہ بہت مختصر ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سال ہم کو عطا فرمایا. یہ سال بھی گزر گیا اور بہت مختصر نظر آتا ہے. ایسے ہی اس موقع پر یاد رکھنا چاہیے اس بات کو، جیسے آج دن گزر رہا ہے، جیسے آج مہینہ ختم ہو رہا ہے، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ ہماری عمر ختم ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ ہم موت کے پاس پہنچ جائیں گے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. حدیث میں نبی علیہ السلام کی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، بعض نے اس کو مرفوعاً بھی نقل کیا ہے، کہ جب بھی کوئی دن طلوع ہوتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے، اے ابن آدم انا خلق جدید، میں ایک نیا اللہ کی مخلوق ہوں. علی عملک شہید، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ میں تمہارے عمل کا نگران اور گواہ بن جاؤں. فتزود منی فإنی اذا مزید، مجھ سے فائدہ اٹھا لو، توشہ بنا لو مجھ کو. ہر دن یہ اعلان کرتا ہے. ہمارے تو سال گزر جا رہے ہیں لیکن احتساب کی کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں. دن کے اختتام پر، مہینے کے اختتام پر، کام کے اختتام پر آدمی کے اندر احتساب کی کیفیت پیدا ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب میری زندگی کا کوئی دن غروب ہو رہا ہے اور وہ دن کے اختتام ایسا ہوا کہ اس دن میں نے عمل کے اعتبار سے کوئی ترقی نہیں کی ہے اور میں آگے نہیں بڑھ سکا ہوں، کوئی اچھے کام نہیں کیا ہوں، تو وہ دن مجھے سب سے زیادہ افسوسناک نظر آتا ہے. آج ہمارے سال گزر جا رہے ہیں لیکن زندگی کی تبدیلی کے سلسلے میں، عمل میں اضافے کے سلسلے میں، منکرات کو چھوڑنے کے سلسلے میں اور معروفات کے کرنے کے میں اضافے کے سلسلے میں ہماری فکر نہیں پیدا ہو رہی. ہمیں اور امید ہے کہ ہم اور زندہ رہیں گے. لوگ جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں
اور کیک کاٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بدتمیزی کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک نیا سال مل گیا ہے اور میں رہوں گا اور رہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک باندی خرید دی ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے، پھر باندی کیسے آ گئی؟ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اسامہ تمہارے پاس تو پیسے نہیں تھے، باندی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ باندی 1 مہینے کے ادھار پر خرید لی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسامہ تم کو 1 مہینے زندہ رہنے کی توقع ہو گئی ہے، میرا حال یہ ہے کہ اگر میں ایک سلام پھیر رہا ہوں تو دوسرے سلام پھیرنے تک کی زندگی کی مجھے امید نہیں ہوتی۔ پانی کا گھونٹ یا لقمے کا ایک نوالا میں منہ میں رکھا ہوا ہوں تو حلق کے نیچے اترنے تک کی زندگی کی مجھے امید نہیں ہوتی ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے امید نہیں ہے کہ میں اور باحیات رہوں گا، اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم نے 1 مہینے کا پلان بنا لیا ہے اور اس پر ادھار خرید کر لا رہے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چاہنے والوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ 1 مہینے کی امید رکھنا بھی یہ توقع سے باہر چیز ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تو ایسا سمجھنے لگے ہیں، یا طاقت ہے جوانی ہے تو ہم کو یہ خیال آ گیا ہے کہ ہم تو مریں گے ہی نہیں، مرنے کا خیال ہی نہیں آ رہا ہے۔ جنازے اٹھ رہے ہیں، جنازے اٹھا رہے ہیں، ہم عمروں کو قبرستان پہنچا رہے ہیں، ہمارے ایج کے لوگ ایک ایک کر کے سب سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود کبھی دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ میری بھی زندگی کا اختتام ہوگا، آخری گھڑی آئے گی، جیسا دن ختم ہو رہا ہے، مہینہ ختم ہو رہا ہے، سال ختم ہو رہا ہے، زندگی بھی ختم ہوگی، اس کا دھیان اور خیال نہیں آ رہا۔ جس کو یہ خیال آئے گا وہ پھر افسوس، وہ جشن نہیں منائے گا، وہ لہو و لعب میں نہیں رہے گا، وہ اللہ کی بغاوت نہیں کرے گا، وہ گناہوں کی طرف نہیں بڑھے گا، بلکہ وہ تو یہ سمجھے گا کہ میں اور اپنی قبر کے قریب ہو گیا، میں اپنی موت کے قریب ہو گیا، میں آخرت کے قریب ہو گیا، میری زندگی کا ایک دن گھٹ گیا، یہ خیال کرے گا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر والعصر ان الانسان لفی خسر کی تفسیر میں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام انسان خسارے میں ہیں، اس آیت کی تفسیر میں نے ایک برف کے فروخت کرنے والے سے میں نے اس تفسیر کو سمجھا ہے کہ برف بیچنے والے کو میں نے دیکھا کہ وہ بازار میں برف بیچ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں مجھ سے یہ برف خرید لو، اگر تم اس لیے کہ میرا یہ جو سرمایہ ہے، یہ جو میں نے مال لگایا ہے، یہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ گھٹتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ برف کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پگھلتا رہتا ہے، تو برف کے فروخت کرنے اور اس کے بیچنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ میرا سرمایہ گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، جلد سے جلد میرا سرمایہ لے لو، جتنی تم تاخیر کرو گے اتنا میرا سرمایہ گھٹ جائے گا۔ تو اس برف فروخت کرنے والے کی ندا اور صدا کے ذریعے سے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے یہ آیت کی تفسیر سمجھ میں آئی جو اللہ کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان ہمیشہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے ایک گھڑی اس کی گزر گئی تو ایک گھڑی گھٹ گئی، ایک مہینہ گھٹ گیا، ایک سال گھٹ گئے، 10 سال گھٹ گئے، 25 سال گھٹ گئے، جوانی گھٹ گئی، ادھیڑ عمر ختم ہو گئی،
ایک وقت آئے گا کہ پورا صفایا ہو جائے گا. ان الانسان لفی خسر، تو زندگی ہمیشہ روبہ زوال ہے، ختم ہونے کی طرف ہے، مٹ رہی ہے، اور ہم قبر اور خدا سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. انسان کو اس کا ہمیشہ دھیان رہنا چاہیے. اللہ والوں کی صحبتوں میں اللہ والے جب کسی کو بیعت کرتے تھے تو اس کی تربیت کیا کرتے تھے. ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خدمت میں ان کے شاگرد ابو ہاشم رومانی رحمۃ اللہ علیہ آئے. روزے کی حالت میں ہیں شاگرد. تو ملاقات کے بعد حضرت نے دیکھا کہ شاگرد کے کپڑے سے اور ان کی چادر سے کوئی چیز بندھی ہوئی ہے. تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دوست ہیں یا یہ لوز ہیں جو میں نے رکھ لیے ہیں تاکہ میں شام کو افطار کر سکوں، میں روزے سے ہوں اس لیے رکھا ہوا ہوں. تو ان کے استاد اور ان کے شیخ نے یہ کہا کہ اب آج کے بعد تم مجھ سے کبھی ملاقات نہیں کرنا، تمہاری اتنی تربیت نہیں ہوئی کہ تم کو یعنی اپنی زندگی کے اتنے لمبے ہونے کا یقین ہو گیا کہ تم رات تک زندہ رہو گے. رات تک زندہ رہ کر افطار کرنے تک کی زندگی کا یقین تم کو کیسے ہو گیا ہے؟ ہم نے حدیثوں اور قرآن کی آیتوں سے تو یہ سمجھا تھا کہ آدمی کی موت کسی بھی وقت میں آ سکتی ہے. تم اتنی لمبی زندگی کے کیسے امیدوار ہو گئے؟ اس بات پر ناراض ہو کر کبھی زندگی میں شیخ نے اپنے استاد شاگرد سے بات نہیں کی کہ تم کو کیسے، نہ تو اللہ پر توکل ہے اور نہ ہی اپنے دنیا سے رخصت ہونے کا یقین ہے. اس بات سے ناراض ہو گئے تھے. میرے بھائیوں، یہ قرآن اور حدیث اور اللہ والوں کی تربیتیں ہیں جو اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے سلسلے میں، اس کے ختم ہو جانے کے سلسلے میں ہمیشہ خیال ہونا چاہیے. یہ اللہ نے سرمایہ دیا ہے، گھٹ رہا ہے، ختم ہو رہا، اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. دن گزر جائے محاسبہ ہو. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَتَزَوَّدْ مِنِّي فَإِنِّي إِذَا مُزِيدْ، اس لیے کہ جب میں گزر جاتا ہوں، جو گھڑی گزر جاتی ہے، جو دن گزر جاتا ہے، جو مہینہ، جو سال گزر جاتا ہے، آپ اپنا سرمایہ دے کر، مال دے کر، جائیداد دے کر، ہیرے جواہر دے کر بھی ہم پچھلا ایک دن، پچھلا ایک مہینہ، پچھلا ایک سال واپس نہیں لا سکتے ہیں. جو گزر گیا وہ ختم ہو گیا. اس لیے انسان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو زندگی اللہ نے دی ہے، زندگی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے جگہ جگہ قسم کھا کر انسانوں کو توجہ دلائی ہے. والعصر والفجر والضحى واللیل، یہ جو قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ صبح کے وقت کی قسم، فجر کے وقت کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، پہلی 10 راتوں کی قسم، اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے اوقات کی جو قسم کھائی ہے، اس سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی زندگی کی اہمیت سمجھا رہے ہیں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کھا کر توجہ دلا رہے ہیں. حضرت سدری سختی رحمت اللہ علیہ کا وہ معمول آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے لمبی مدت تک روٹی کھانا چھوڑ دیا اور ستو پی لیا کرتے تھے. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت روٹی نہیں کھاتے آپ، یہ حلال چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، استعمال کرنا چاہیے. تو حضرت کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے چھوٹی سی مختصر سی زندگی دی ہے، اور اس مختصر سی زندگی کو میں اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر اذکار میں گزار کر ہمیشہ اور باقی رہنے والی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کو خرچ کر رہا ہوں. اگر میں اس کو ایسے ہی ضائع کر دوں گا،
وہ ضرورت پر اپنا وقت خرچ کرنے کو بھی، یہ اللہ والے وہ ہیں جو اپنی ذاتی ضرورت پر بھی وقت کو خرچ کرنے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، اس لیے کہ روٹی کے بجائے میں ستو کھا لوں اور جو وقت بچ جائے اس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ سک رہا ہوں اور میری آخرت بنا رہا ہوں۔ تو وقت بچا کر، وقت کی قدر کر کے اس کو اللہ کی یاد میں لگا کر آخرت بنایا کرتے تھے۔ تو جو ضروری کام ہے اس سے بھی وقت بچاتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ کوئی ضروری نہیں ہے لوگوں کو اپنا وقت موبائلوں پر دینا، کوئی ضرورت نہیں ہے شدید کے ہوٹلوں میں جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ چبوتروں پر بیٹھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں صرف گھومنے، جگہوں کو دیکھنے، کھانے پینے اور وقت کو بتانے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، زندگی ایک نعمت ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، چلے جائیں گے تو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیے، بڑھاپا آنے سے پہلے، بڑھاپا آنے والا ہے، وہ آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ جو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں وہ کر لیجئے۔ اللہ نے طاقت دی ہے مسجد سے چل کر مسجد تک آ جائیے، ایک وقت آئے گا کہ آ نہیں سکیں گے۔ سجدہ کرنے کی طاقت دیے ہیں اللہ کا، سجدہ کر لیجئے، ایک وقت تڑپ جائیں گے لیکن سر جھکانے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ قرآن پڑھنے کی اللہ نے قدرت دی ہے، پڑھ لیجئے، ایک وقت آئے گا کہ بولنا چاہیں گے زبان لڑکھڑا جائے گی، سیکھنا چاہیں گے ذہن محفوظ نہیں رہے گا، پہچان نہیں ہوگی، اپنوں کو بھی بھول جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، زندگی کو غنیمت سمجھنا، موت کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، بڑھاپے کے آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھیے۔ فقر آئے گا، مال ہمیشہ سب کے پاس نہیں رہے گا، ایک وقت آج کے امیر کل کے غریب ہو جائیں گے، اس سے پہلے نیکی میں اس وقت کو لگا لیجئے، اس مال کو لگا لیجئے، اپنے فرصت کو غنیمت سمجھیے۔ ایک وقت آئے گا کہ آدمی مشغول ہو جائے گا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 2 نعمتیں عام طور پر سب کو دیتے ہیں لیکن لوگ اس کو نعمت نہیں سمجھتے۔ لوگ پیسے کو نعمت سمجھیں گے، اولاد کو نعمت سمجھیں گے، عہدے کرسی کو نعمت سمجھیں گے، لیکن 2 نعمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون کثیر من الناس، بہت سارے لوگ اس سلسلے میں دھوکے میں ہیں کہ 2 نعمتیں اللہ تعالی نے دی ہیں۔ ایک ہے الصحہ، صحت مندی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ فرصت، یہ اللہ کی نعمت ہے، جب چھن جائے گی، ختم ہو جائے گی تو پھر آدمی کو بہت پچھتاوے کے باوجود، مال کے خرچ کرنے کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ چیزیں نہیں لوٹتی۔ تو میرے بھائیوں، میں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے آپ سے کہ سال کے اختتام، یہ جو سال ختم ہو رہا ہے، اگرچہ کہ یہ اسلامی سال ہمارا مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اسلامی سال ہے جو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے بعض اکابر کو ہم نے اتنا اہتمام کرتے دیکھا قمری اور چاند کے مہینے اور تاریخ کا کہ ان کو سرکاری تاریخ ہی یاد نہیں ہوتی، جو چیز ہوتی تھی وہ ہماری اسلامی تاریخ سے طے کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سال شروع ہو رہا ہے، یہ سال کوئی مسلمانوں کا سال نہیں ہے، لیکن استعمال کرنے اور اس سے تاریخیں طے کرنے اور اس کو بولنے اور سب کی اجازت ہے، لیکن اس موقع پر جو بےہودگیاں ہوتی ہیں وہ کہیں شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو جس کی مشابہت اختیار کریں گے اللہ قیامت میں ان کو اسی سے اٹھائیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اختتام کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ جیسے دن ختم ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ اسی کے ذیل میں نے آپ کو یہ کہا کہ سال ختم ہو رہا ہے تو 2 کام کیجئے۔ ایک یہ کہ پچھلے
گزرے ہوئے وقت کا احتساب کرنا کہ پچھلے سال مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، لوگوں کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ حقوق اللہ سے متعلق ہے توبہ کرنا، حقوق العباد سے متعلق ہے لوگوں کے ہیں اس کو ادا کرنا، اور دوسری بات یہ کہ آئندہ کے سلسلے میں اچھا لاہ عمل بنانا کہ یہ سال یہ کمیاں ہوں گی لیکن اللہ نے زندگی دی ہے، مہلت دی ہے، اب میں آئندہ سال اس سے اچھے انداز میں اللہ کو راضی کرنے والے اور برائیوں سے بچنے والے کام کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ساری ملت اسلامیہ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔